الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث مروا ابا بکر فلیصلی بالناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ گزشتہ 2 جمعہ پہلے میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملعون اور بدبخت اور منحوس ترین طبقے کا ذکر فرمایا تھا کہ جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب اترتے ہیں۔ اس طبقہ اور اس جماعت کا عمل کیا تھا، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکاۃ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں بیان فرمایا کہ لعن آخر هذه الامت اولها، کہ یہ ملعون اور بدبخت ترین طبقہ وہ ہے جو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلی امت کے جو لوگ ہیں، جو جماعت ہے، ان پر یہ طعن و تشنیع کریں گے، ان پر اعتراضات کریں گے۔ ان میں سے میں نے ایک گروہ کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ایسا طبقہ ہے جو اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ آج دوسرا طبقہ عرض کرنا ہے، وہ طبقہ ایسا ہے کہ جو اس جماعت پر زبان درازی اور اعتراض اور طعن و تشنیع کرتا ہے کہ جس جماعت کو اللہ نے قرآن میں حزب اللہ یعنی یہ اللہ کی جماعت ہے، اس جماعت کو اللہ نے کہا کہ یہ میری جماعت ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی جماعت کو کہا کہ یہ میری ہے تو یہ گویا کہ اللہ کا انتخاب ہے، تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کے انتخاب پر کوئی طعن و تشنیع ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ جماعت جو سب سے مقدس ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میری جماعت ہے، تو اب اس جماعت پر جو زبان درازی کرے گا وہ بھی کائنات کا بدترین بدبخت ہوگا، بدترین ملعون ہوگا۔ اب وہ جماعت کون سی ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میری جماعت؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، کہ صحابہ کی جماعت کو اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ حزب اللہ، کہ یہ میری جماعت ہے۔ اب ان پر جو زبان درازی کرتے ہیں وہ ایک طبقہ شیعہ، دوسرا طبقہ شیعہ نواز۔ شیعہ نواز سے مراد کہ جو اپنے آپ کو ظاہراً تو نہیں کرتے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن ان کے عقائد، نظریات اور ان کی سوچ ساری شیعوں والی ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ 3-4 لوگ آج کل زمانے میں مشہور ہیں، جس میں یہ انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، یہ مفتی فضل ہمدرد ہو گیا، اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہو گئے۔ یہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو ان عقائد کو تقویت دیتے ہیں جو شیعہ کے باطل عقیدے ہیں۔ تو ایسا طبقہ جو باطل لوگوں کو تقویت دے، ان کے عقائد و نظریات کو بیان کرے، تو ان کو کہتے ہیں شیعہ نواز۔ تو یہ 2 طبقے آج موجود ہیں جو براہ راست صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، اس کو ذرا دور کر لیں کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ دیکھو جی، سنیوں کی اور شیعوں کی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، یا ازواج مطہرات کو برا بلا کہتے ہیں، یا وہ گھوڑا نکالتے ہیں، یا وہ تعزیہ نکالتے ہیں، یا وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، یا وہ 9-10 محرم کو ماتم کرتے ہیں، یا وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ اس بنیاد پر اختلاف ہے؟ نہیں، ذہن صاف کرو، ہمارا صرف اس بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے۔ ہمارا اختلاف اصول پر ہے، ہمارا اختلاف بنیاد پر ہے، جسے ہم عقائد کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں،
کہ جس کا ماننا ایمان کے لیے ضروری اور انکار کرنا کافر انسان ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصول دین، اس کو کہتے ہیں عقائد، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین، کہ ان میں سے کسی کے پر ایمان لانا ضروری اور کسی ایک کا انکار انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو ہمارا اور ان کا اختلاف بنیادی چیزوں پر ہے، عقائد پر ہے، ضروریات دین پر ہے۔ ان اختلاف میں سے ایک اختلاف میں نے آج عرض کرنا ہے کہ ایک اختلاف کون سا ہے، تو وہ اختلاف ہے مسئلہ امامت والا، مسئلہ امامت والا۔ آج سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو سبق پڑھانا ہے، آج اس انداز سے بات ہوگی، تو آپ ساتھ ساتھ میرے بولتے جائیں تاکہ یہ جو خلش ہے یہ میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس عمل پر جو استقامت بھی نصیب فرمائے اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تو ہمارا کس بات پر اختلاف ہے جی؟ مسئلہ امامت پر۔ کیا مطلب؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد امامت ہے، جبکہ پوری امت مسلمہ صحابہ سمیت حضور نبی کریم علیہ السلام سمیت نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلافت ہے۔ اب امامت اور خلافت کیا ہے، یہ ذرا پوائنٹ اس کے سمجھ لیجئے گا۔ آسان ترجمہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور سے پیچھے ہونا ہے، جبکہ یہ طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضور سے آگے ہونا ہے۔ پیچھے ہونے کو کہتے ہیں خلافت، آگے ہونے کو کہتے ہیں امامت۔ اب آپ بتائیں کہ پیچھے ہونا یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ آگے ہونا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ حضور سے پیچھے ہونا یہ ہے خلافت۔ ہم کہتے بھی حضور کے بعد حضور سے پیچھے رہو، یہ خلافت۔ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، حضور کے بعد حضور سے آگے رہو، یہ کیا ہے؟ امامت۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن نے اسلام کے بنیادی 3 عقیدے بیان فرمائے ہیں۔ پورے قرآن کو کھنگال لو تو 3 عقیدے نکلتے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ ان میں کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ قرآن کے 3 عقیدے اسلام کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ ہمارے نزدیک۔ ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی، قرآن میں اللہ نے 4 عقیدے بیان فرمائے ہیں۔ ایمان کے لیے 4 عقیدوں کا ماننا ضروری ہے، توحید، رسالت، قیامت اور امامت۔ جس طرح توحید، رسالت اور قیامت کا منکر کافر ہے، اسی طرح امامت کا منکر بھی کافر ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا پوائنٹ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جو ہم اکثر جانتے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ان میں کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ ولایت یعنی امامت، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو کلمے کی جگہ انہوں نے کیا رکھ دیا؟ ولایت، امامت رکھ دیا۔ تو اس طرح نماز روزے کا منکر کافر، اسی طرح ولایت کا منکر بھی کافر، ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ 3 پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ، ہمارے نزدیک خلیفہ جو ہوگا وہ اللہ مقرر نہیں کرے گا، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے مقرر کریں گے۔ اور وہ جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفہ معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، یعنی جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح وہ خلیفہ معصوم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ امتی ہوگا۔ جبکہ ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا جسے اللہ مقرر کرے گا، اور امام وہ ہوگا کہ جو نبی کی طرح معصوم ہوگا، کہ اس امام سے بھی کوئی کمی کوتاہی، کوئی گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اگلا پوائنٹ، ان کے نزدیک، بلکہ ہمارے نزدیک، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، نہ کوئی بات واجب ہے نہ کوئی کام واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نہ کسی بات کا پابند کے لازمی کرے نہ کسی کام کا پابند کے لازمی کرے، یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے۔ جبکہ ان کے نزدیک اللہ پر واجب ہے، یعنی اللہ پابند ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے اللہ ہر زمانے میں ایک امام بنائے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے 12 امام مقرر کر دیے۔ یہ کیوں مقرر اللہ نے کیے؟ کیونکہ اللہ اس کا پابند تھا، اللہ پر یہ واجب تھی۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اب خلافت اور امامت کچھ سمجھ آئی؟ تو ان کے نزدیک یہ امامت ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے بھائی؟ خلافت۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو،
اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے، شرعی حدود قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین پر قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے زمین پر ایک نائب ہوتا ہے. اس نائب کو کہتے ہیں خلیفہ اور اس منصب کو کہتے ہیں خلافت. وہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ مقرر نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ بندے مقرر کرتے ہیں. وہ خلیفہ نبی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ امتی ہوتا ہے. اور اس خلیفے کا کام نبی کی شریعت کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. اس چیز کے ہم بھی قائل ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ خلافت. عقیدہ خلافت. اس پر ہمارے پاس دلیل وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. یہ جو میں نے امامت کے نظریے بیان فرمائے ہیں کہ امامت کا عقیدہ قرآن میں موجود، منکر کافر. عقیدے کا امامت کا عقیدہ حدیث میں موجود، منکر کافر. امامت کا عقیدہ اللہ پر مقرر کرنا واجب ہے، اللہ پابند ہے. اللہ کو کسی چیز کا پابند کرنا یہ اسلام ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم کرنا یہ اسلام کا نظریہ ہے. کبھی آپ نے یہ سنا؟ کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یا کسی صحابہ کے قول سے یا کسی ولی کے قول سے یا کسی امام کے قول سے کہ بھی اللہ پابند ہے، اللہ پر یہ کام ضروری ہے، اللہ نہیں کرے گا تو ہم اللہ ہی نہیں مانیں گے؟ کبھی ایسا سنا بھائی؟ اللہ ورا الورا، مستغنی، صمد ذات ہے، اس پر کوئی شے واجب نہیں. ہاں وہ ہم پر واجب کرتا ہے، ہم پر احکام لاگو فرماتا ہے. تو ان کے اس نظریے پر میں سرے 10 بات کرنے لگا ہوں. ان کے اس نظریے پر اللہ کی قسم، اگر قرآن میرے پاس ہوتا تو میں قرآن سر پہ اٹھا کے قسم اٹھا کے کہتا اللہ کی قسم پورے قرآن میں 6666 آیات میں سے ایک آیت بھی ان کے اس مسئلہ امامت پر موجود نہیں ہے. نہ صراحتاً، نہ وضاحتاً، نہ اشارتاً کہ اللہ نے قرآن میں مسئلہ امامت بیان کیا ہو. ایک آیت بھی قرآن میں ایسی موجود نہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ امامت بیان فرمایا ہو. اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اس پہ حوالہ ہے میرے پاس. ان کا ایک بہت بڑا امام جسے یہ اپنا بڑا پوپ، پادری، امام اور مجتہد مانتے ہیں، اس کا نام ہے جی خمینی. کیا نام ہے بھائی؟ نام تو سنا نا بھائی، آیت اللہ خمینی، جس نے ایران میں انقلاب برپا کیا تھا. اور ہمارے دنیا میں، بلکہ پاکستان میں، پورے دنیا میں بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے اس انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں کہ بھئی خمینی جیسا انقلاب لے کر آؤ گے تبھی نظام دنیا کا بدلے گا. وہ خالص اسلامی انقلاب تھا، وہ خالص دینی انقلاب تھا، وہ خالص جو اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق انقلاب تھا. اس لیے جو ہے وہ بادشاہ کا تخت گرا ہے تو پھر یہ خمینی اسلامی انقلاب لایا، اس کے ذریعے سے پھر ایران میں بہاریں اور برکتیں اور رحمتیں اتری ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایسا ایک آئینہ ہے جو ایک رخ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس آئینے کا دوسرا رخ آپ کو نہیں دکھایا جا رہا کہ یہ کیسا اسلامی انقلاب تھا کہ اس اسلامی انقلاب کی آڑ میں کتنا کفر دنیا میں بھیجا گیا، کتنی غلاظت دنیا میں پھیلائی گئی. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ اس وقت کے علماء کے سامنے تھی اور علماء نے پھر محنت اور کوشش فرمائی، ان کے خلاف تقریریں بھی کی، تحریریں بھی کام کی، ہر عمل میں، میدان والے عمل میں آئے ہیں اور اس کے اسلامی نام نہاد اسلامی نظام کو جو اصل میں کفر تھا، زندقیت تھا، اس کو امت کے سامنے رکھا ہے. اس کی دلیل بتانے لگا ہوں. امام خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار، فارسی میں لکھی ہے اس نے. اس میں اس نے 2 چیپٹر باندھے ہیں. پہلا چیپٹر باندھا ہے گفتار اول در توحید، گفتار اول در توحید، یعنی توحید کے بارے میں چیپٹر. اس پہ اس نے 132 صفحے لکھے ہیں. پھر 132 صفحے سے لے کر 223 صفحے تک، تقریباً 90 صفحوں پر اس نے بحث کی ہے گفتار دوم در امامت، کہ بھی اب امامت کے بارے میں گفتگو ہوگی. 90 کے قریب اس نے صفحے کالے کیے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگانے کی کوشش کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلہ امامت کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ثابت نہیں کر سکا. کیوں؟ پوچھو بھائی، اونچی آوازیں پوچھو. وہ اس نے خود کہا ہے. کشف الاسرار صفحہ 132. اس میں ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا خود جواب دیا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے کہ دیکھو
جب چار عقیدے توحید، رسالت، آخرت اور امامت، جب امامت ان تین عقیدوں کی طرح ایک عقیدہ ہے، امامت ان تین عقیدوں کی طرح ایک عقیدہ ہے، تو اللہ نے پھر ان تین عقیدوں کی طرح مسئلہ امامت کو قرآن میں واضح طور پہ کیوں بیان نہیں کیا؟ اس نے سوال اٹھایا۔ اب ذرا کان اور دل کی کھڑکی کھول کے سننا کہ جو خمینی صاحب کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، سننا غور سے بھائی، اور سنانا ان لوگوں کو جو خمینی کے بڑے گن گاتے ہیں۔ میں نے خود کئی بے وقوفوں کی زبان سے سنا ہے، مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ پاکستان میں خمینی جیسا انقلاب لائے۔ میں کہتا تیرے منہ میں خاک، تمہیں کیا پتا کہ خمینی کا انقلاب کیا تھا؟ اس کی ایک جھلک تمہیں دینے لگا ہوں، ایک جھلک۔ سوال اٹھایا کہ چار عقیدے ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور امامت۔ توحید، رسالت، قیامت کی طرح اللہ نے قرآن میں واضح طور پر مسئلہ امامت کیوں بیان نہیں کیا؟ جواب سنو، وہ کہتا ہے کہ اس لیے اللہ نے واضح طور پر قرآن میں مسئلہ امامت بیان نہیں کیا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ امامت کو صحابہ کے ساتھ بیان کر دیتے تو سارے صحابہ اس مسئلے کی زبردست مخالفت کرتے، کہ سارے صحابہ اس مسئلہ امامت کو تسلیم نہ کرتے، یعنی بغاوت پہ اتر جاتے، حضور کی نافرمانی پہ اتر جاتے، اللہ کے قرآن کا انکار کر بیٹھتے۔ اس لیے اللہ نے واضح طور پر مسئلہ امامت قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ اس نے ایک جملے میں تین ہستیوں پہ چھری پھیری ہے، ایک جملے میں اس نے تین لوگوں پر کفر کا الزام لگایا ہے، ایک جملے پر اس نے تین طبقے پر توہین آمیز گفتگو کی ہے۔ پہلا طبقہ صحابہ، یعنی صحابہ پر اعتراض اس بنیاد پر کہ صحابہ کی حضور نے تربیت نہیں کی، صحابہ کا ایمان اس درجے کا نہیں تھا، صحابہ کا یقین اللہ اس کے رسول کا اس درجے کا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے کوئی حکم آئے اور صحابہ اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ کیسے شاگرد ہیں جو اس استاد کے سامنے اکڑ گئے، جو استاد کی نافرمانی پہ آگے۔ ایک اعتراض اس نے صحابہ پر یہ کیا کہ یہ صحابہ گستاخ ہیں، صحابہ بے ادب ہیں، صحابہ اللہ اس کے رسول کی ماننے والے نہیں تھے۔ دوسرا الزام اس نے اگلا قدم اٹھایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی ہے، یعنی کیا مطلب کہ حضور 23 سال محنت کر کے صحابہ جیسی وہ مضبوط جماعت ہی نہیں بنا سکے جو حضور کی بات کو تسلیم کر سکتے، جو حضور کی بات کو مان سکتے۔ حضور اپنے پورے زندگی نبوت والے عرصے میں کوئی ایسے افراد تیار نہ کر سکے، ایسے شاگرد تیار نہ کر سکے جو حضور کی بات پر آمین کہتے اور صدقنا و آمنا کہتے۔ یہ اعتراض ارے چھوڑو، اگلا قدم اٹھاؤ۔ اگلا قدم اس بدبخت نے اس جملے پر اللہ پر اعتراض کیا ہے کہ یعنی اللہ بھی نعوذ باللہ ڈر گیا کہ کہیں صحابہ میرے اس مسئلے کی مخالفت نہ کریں، میں اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے خمینی صاحب کا اسلامی انقلاب۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ ہمیں تو حقیقت کا نہیں پتا، ہم نے جملہ سن لیا کبھی خمینی صاحب نے یہ کبھی صحابہ نہیں مانیں گے۔ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے؟ اس بات کا نتیجہ کہاں تک پہنچ رہا ہے کہ صحابہ پر چھری، میرے نبی پر کانٹا اور اللہ کی ذات کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ اسلام ہے؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن میں کوئی آیت امامت پر موجود، حدیث کوئی موجود، یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ چاچا خمینی نے۔ صفحہ نمبر یاد رکھنا، کشف الاسرار صفحہ نمبر 132، کشف الاسرار صفحہ نمبر 132۔ بات سمجھ آ گئی بھی؟ اب اچھا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ امامت کس طرح ثابت کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا شہزادہ، تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے اور کہا کہ بھی میرے اس بیٹے کو ایک رات میں عالم بنا دو۔ کیا کرو بھائی؟ ایک رات میں۔ علماء نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، ٹھیک ہے، صرف ہے، نحو ہے، یہ ساری کتابیں ہیں جس کو ہم 8 سال میں بڑی مشکل سے مقرر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، ایک رات میں کیسے اس کو سمجھائیں؟ نہیں جی بھائی سمجھاؤ۔ علماء شروع ہو گئے، اب ایک رات میں کتنا پڑھائیں گے؟ ایک رات میں کتنا؟ کہا ٹھیک ہے تو بھی کوشش کر لے۔ اب رات آئی، بات شہزادہ صاحب اور شیطان انسانی شکل میں بیٹھے ایک کمرے میں۔ کہا بیٹا دیکھو، میری طرف سے صرف ایک سبق یاد کر لو، صرف ایک سبق، تم پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ کہا کیا؟ کہ وہ سبق یہ ہے کہ تم سے کوئی کسی مسئلے پر، کسی عقیدے پہ
آپ کا بیٹا عالم بن گیا، امتحان لے لیں. سارے علماء کو بلایا گیا، سارے علماء کو بلایا. کہا لو جی میرا بیٹا عالم بن گیا، سوال پوچھو. علماء نے کہا بھی کس مسئلے میں؟ کہ جو سا مرضی آپ مسئلہ بیان کریں. مولوی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں نہیں مانتا. دوسرا مسئلہ بیان کیا، ہاں جی، کہ جی میں نہیں مانتا. مولوی صاحب کہتے پاگل ہے گیا، وہ سائڈ پہ ہو گئے. دوسرے مولوی صاحب آگے، انہوں نے کوشش کی بھئی یہ ہمارا عقیدہ نظریہ، کہ میں نہیں مانتا. سارے علماء بیچارے، اب میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں، اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا بھائی، میں نہ مانوں. تو سارے علماء بیچارے ہار بھور کے واپس چلے گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اپنے آپ کا وقت ضائع کرنا ہے، دفع کرو اس کو. ایک دیہاتی آیا پینڈو، کہا بادشاہ سلامت مجھے اجازت دی جائے. کہا بڑے بڑے علماء اس کو مانتا. کیا کہتا ہے؟ پیو نے لتر لا لیا، پھر سیدھا کیتا انہوں نے. یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جو قرآن سے مسئلہ امامت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے بھی یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امامت کا مسئلہ ہے؟ میں نہیں مانتا. سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے. اللہ اکبر. اب ہمارا عقیدہ نظریہ سمجھ آ گیا بھائی کہ حضور کے بعد کیا ہے؟ خلافت. اور ان کے نزدیک حضور کے بعد کیا ہے؟ امامت. سمجھ آ گئی؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ. یہ خلفاء کی ترتیب ہے یہ ہمارے نزدیک. ان کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ نہیں، 12 خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں. ان کے نزدیک کیا ہیں؟ 12 امام. پہلا امام حضور کے فوراً بعد، پہلا امام حضرت علی، دوسرا امام حضرت حسن، تیسرا امام حضرت حسین، چوتھا امام زین العابدین، پانچواں امام باقر، امام باقر، چھٹا امام جعفر صادق، ساتواں امام علی رضا، آٹھواں امام نقی علی، اور نواں امام تقی علی، اور 10واں امام ان کے نزدیک ہے حسن عسکری. ٹھیک ہے، 10واں امام موسیٰ کاظم، 10واں امام موسیٰ کاظم، 11واں ہے حسن عسکری، اور 12واں امام جو ان کا چلا گیا ہے، غائب ہے، جس کو یہ امام منتظر کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب 260 ہجری میں ان کے ابا امام حسن عسکری کا انتقال ہوا اور یہ پیدا ہوئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک غار میں چلے گئے. اس غار کا نام انہوں نے رکھا ہوا کہ سر من رآہو، کہ جو اس غار کو دیکھتا ہے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس غار میں چلے گئے ہیں، اب وہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ ان کے نزدیک 12 امام ہیں. یہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ 12 امام. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ہم بار بار اس لیے چیختے ہیں کہ بھئی تم اگر کوئی نئی بات سنو یا نئی بات پڑھو تو علماء سے پوچھو، تحقیق کرو کہ مولوی صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے موبائل کے اپنے ٹونوں میں کئیوں لگایا بھی ہوگا، کئیوں نے سنا بھی ہوگا 2 ٹونیں آج کل جو چل رہی ہیں، سلام یا مہدی. سلام یا مہدی ٹون چل رہی کہ چل رہی بھائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. ٹک ٹاک پر لڑکوں نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے، کوئی مذہبی اگر ویڈیو شوٹ پھینکتا ہے نا ٹک ٹاک پر تو پیچھے اس نے یہ ٹون لگائی ہوتی ہے، سلام یا مہدی، سلام یا مہدی. اور دوسری ٹون لگائی ہوتی ہے انا ثائر انا ثائر الخط حسینی، کہ میرا طریقہ جو ہے وہ حسین کے راستے والا ہے. وہ اگلا جملہ ذہن سے نکل گیا. وَأُجَاهِدُ بِالْقَاسِمِ وَأُجَاهِدُ بِالْقَاسِمِ الْخَطُّ حسینی. یہ 2 نظمیں ہیں. یہ السلام السلام جو مہدی ہے نا بھائی، یہ یمن کے شیعوں نے پڑھا ہے نظم، اور یہ اس مہدی کو بلا رہے ہیں جس کے میں اور آپ قائل نہیں. اس کا نام ہے ہادی فعور، اس کا نام ہے، یہ بھی شیعہ ہے. اس میں سے ایک جملہ کہا ہے کہ میرا راستہ، میرا طریقہ حضرت حسین والا ہے. اور وَأُجَاهِدُ مِثْلَ الْقَاسِمِ، کہ میں جہاد ایسے کروں گا جیسے قاسم نے کیا ہے. یا قاسم سے کون مراد ہے؟ یہاں قاسم سے مراد ایران کا جو سب سے بڑا فوجی کمانڈر تھا، اس کا نام تھا قاسم سلیمانی، کہ جب ملک شام میں، سیریا میں اور حلب میں سنیوں کو کاٹا جا رہا تھا، ان کی نسل کشی ہو رہی تھی اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ان کا لیڈر یہ قاسم سلیمانی تھا، شیعوں کی طرف سے مسلمانوں کو مارنے والا. اور سنی اللہ کیا کہیں کہ سن ہو چکا ہے اپنے عقیدے اور نظریے سے کہ ہمیں بس ایک ٹون اچھی لگتی ہو جو گانا کٹ دو.
टोन बड़ी अच्छी मौजब, साज का बड़ा, भी वैसे ही ज़िबा करूंगा। हमें होश ही नहीं है। इसलिए भाई अल्लाह का वास्ता, कोई चीज ऐसी मीडिया पर आए या किताब में पढ़ो, सुनो, देखो, उलमा से पूछो, मुझे इसका क्या मतलब है, बताएं तो सही। तो ये गुजारिश, तो बात समझ आ गई भाई कि हुजूर के बाद हमारे नजदीक 4 खलीफा और उनके नजदीक 12 इमाम। ठीक है जी। अब मसला इमामत साबित करने के लिए इनका जो सारा जोर लगता है ना जी, सारा जोर लगता है, वो सारा जोर लगाते हैं इस बात पर कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बिला फसल हजरत अली हैं, हजरत अबू बकर नहीं हैं। इनका सारा जोर इस पे लगता है, क्योंकि अगर हमने खिलाफत बिला फसल अली साबित कर दी तो हमारी इमामत साबित हो जाएगी, हमारी इमामत साबित हो जाएगी। और जैसे मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें वजाहतन इशारतन अल्लाह ने इमामत का मसला बयान किया हो, और ना कोई ऐसी हदीस है कि उस हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने कोई वाज़ेह तौर पर हदीस बयान की और मसला इमामत को साबित किया हो। आ जाके गौर से सुनो भाई, आ जाके इनके पास सिर्फ एक हदीस आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रमजान मुबारक को सैयदना अली मुर्तज़ा को यमन भेजा लश्कर देकर कि भाई यमन में माले खुमस इकट्ठा हो गया है, तो वो माले खुमस लेकर आ जाओ। मैं जा रहा हूं मक्का, तो तुमने सीधा मक्का आना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चंद सहाबा के साथ चले गए यमन। इधर से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज का सफर शुरू फरमाया। 4 ज़िलहज को अल्लाह के नबी मक्का पहुंचे, उमरा फरमाया, फिर मजीद 4 दिन यहां रहे, 4 दिन मक्का ही में रहे। इन 4 दिनों के दौरान हजरत अली यमन से आ गए, यमन से वापस आ गए, और पूरे हज में हजरत अली हुजूर के साथ शरीक रहे। हज के बाद फिर हजरत अली वापस यमन की तरफ रवाना हो गए। क्यों? कि वो जो लश्कर सामान लेके आ रहा था वो रास्ते में था, उनको लेकर आना था। इतनी बात समझ आ गई भाई। अब 8 ज़िलहज जुम्मे का दिन, अरफा 9 ज़िलहज यौम अरफा, अरफात का मैदान, जुम्मे के मैदान। कुरान की एक आयत उतरी, कुरान की एक आयत उतरी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज ऐ मेरे हबीब, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आपका दीन मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहरुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत के सबसे पहले मुफस्सिर, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम, वो इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितनी हुदूद, जितने अहकाम, जितने फराइज, जितने आदाब बयान करने थे अल्लाह ने कर दिए। अब उसमें ना मजीद इजाफा कर सकते हैं ना उसमें कमी कर सकते हैं। यह हजरत इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। यह आयत ज़हन में रखना, ठीक है भाई। एक यहूदी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु से कहने लगा कि आपके ऊपर एक ऐसी आयत उतरी है, अगर हम यहूदियों पर वो आयत उतरती तो उस दिन को हम ईद बना लेते, कि हर साल हम उसको ईद के तौर पर मनाया करते। हज़रत उमर ने फरमाया भी कौन सी आयत? का अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि ये वाली नेमत कि अल्लाह कह रहा कि तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने किसी उम्मत के बारे में नहीं फरमाया, अगर फरमाया तो उम्मत मोहम्मद के बारे में फरमाया। पर अगर हमें यह आयत मिलती तो जिस दिन ये उतरती उस दिन को हम ईद मनाते। हज़रत उमर फरमाने लगे चुप कर, चुप कर, ज्यादा आशिक बना फिरता है कुरान का। हमें पता है कि ये आयत कब उतरी, किस दिन उतरी, किस मौके पे उतरी। का ये आयत 9 ज़िलहज यानी अरफा का दिन उतरी है, और अरफात के मैदान में उतरी है, और जुम्मे के दिन उतरी है। ये सारे दिन हमारे लिए वैसे ही ईद हैं, और हमें मजीद ईद मनाने की कोशिश जरूरत नहीं। दूसरा, अगर हमने ईद बनाना होता है तो हम अपनी तरफ से ईद नहीं बनाते जब तक अल्लाह उसका रसूल ना कहते। कहा मुझे पता है, हमें ना समझाओ कि ये आयत कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो ये आयत इतनी शान वाली है, इतनी अजमत वाली ये शान आयत है। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से फारग हो गए। अब अल्लाह के नबी ने यमन भेजा था हजरत अली को। अब मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, ये हदीस का पस मंजर बताने लगा हूं कि ये हुजूर ने हदीस क्यों कही। यमन में मुख्तलिफ रिवायात, 4 रिवायतें हैं, इब्न कसीर में भी है, बुखारी में भी है, अल बिदाया व निहाया में भी है, और इमाम वाक़दी ने भी किताब अल मगाज़ी में यह हदीस बयान की है। 3 सहाबी, बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु, यजीद बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, कि हुआ क्या था। हुआ ये कि हज़रत अली मुर्तज़ा जब यमन पहुंचे
تو مال خمس لیا، اس مال خمس میں سے ایک باندی بھی تھی، تو حضرت علی نے وہ باندی اپنی طرف کر لی۔ صحابہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو دل میں تھوڑی سی حضرت علی کے بارے میں میل آ گئی۔ دوسرا کام کیا ہوا کہ جب یہ لشکر آ رہا تھا، علی ابھی ان کے ساتھ تھے، حضرت علی ابھی ان کے ساتھ تھے، تو صحابہ نے کہا کہ حضرت علی، یہ جو خمس کے مال میں مال غنیمت ہے، یہ جو مال ہے اس میں اونٹ ہیں، یہ اونٹ ہمیں سواری کے لیے دے دیں کیونکہ ہمارے اونٹ کمزور پڑ گئے ہیں۔ حضرت علی نے وہ اونٹ نہیں دیے، وہ اونٹ نہیں دیے کہ نہیں بھئی یہ مال غنیمت ہے، یہ حضور سے پہلے میں کسی کو نہیں دے سکتا، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کے بعد بھی صحابہ کے دل میں تھوڑی سی حضرت علی کے بارے میں کیا آ گئی؟ میل آ گئی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، مجبور ہیں، یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہم پہ سختی کر رہے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، حضرت علی جب ان کو چھوڑ کر حضور کے پاس آئے تھے حج کرنے کے لیے، تو پیچھے اپنا ایک نائب بنا دیا کہ بھئی تم میرے نائب ہو، تم پیچھے آتے جاؤ، میں پہلے جا رہا ہوں، میں نے حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، تم پیچھے پہنچ جانا۔ وہ جو نائب تھا، اس نے نائب نے کیا کیا کہ وہ اونٹ جو علی نے نہیں دیے تھے اس نائب نے دے دیے کہ ٹھیک ہے یار تم یہ اونٹ استعمال کر لو، کیونکہ وہ امیر تھا تو حکم کر سکتا تھا۔ دوسرا کام اس نائب نے یہ کیا کہ اس مال غنیمت میں نئے نئے جوڑے بھی تھے، سوٹ کپڑے بھی تھے، تو اس نے وہ بھی ان کو پہنوا دیے کہ بھی جو نئے نئے جوڑے بھی پہن لو۔ یہ دو کام کر دیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حج کرنے کے بعد جب واپس اپنے لشکر کے قریب پہنچے تاکہ لشکر کو ساتھ لے کر آئیں، تو دیکھا کہ بھی صحابہ تو مال غنیمت کے اونٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مال غنیمت کے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فوراً کہا اونٹوں سے اتر جاؤ، اتروا دیا، کہا اپنے اونٹوں پر بیٹھو، کہا یہ جوڑے بھی اتارو، جوڑے بھی اتروا لیے، جوڑے پھر مال میں شامل کر دیے۔ تو ان تین باتوں کی وجہ سے، ایک حضرت علی نے باندی اپنے لیے رکھ لی کہ خود تو رکھ لی، ہمیں نہیں دے رہے، اونٹ کی سواری نہیں دی، کپڑے اتروا لیے۔ یہ تین کام حضرت علی سے ہوئے۔ صحابہ کے دلوں میں ان تین باتوں کی وجہ سے تھوڑا سا میل آ گیا۔ صحابہ نے کہا جب ہم حضور کے پاس جائیں گے تو حضور کس کی شکایت کریں گے؟ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابہ آ گئے، مکہ پہنچ گئے، حج کے بعد مکہ پہنچ گئے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان تین صحابہ نے باری باری حضرت علی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، حضرت علی نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کیا، یوں کیا، یعنی جو دل میں بات تھی، منافقت نہیں کی۔ صحابی منافق نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا، جو دل میں تھا حضور کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے دل میں ہے۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ حج سے واپسی ہو گئی۔ 18 ذی الحج کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفہ، ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پر ایک تالاب تھا، اس تالاب کا نام تھا غدیر خم، غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر درخت تھے سائے کے، اللہ کے نبی جگہ صاف کروائی کہ یہاں پڑاؤ ڈالو، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہاں خطبہ دیا، اسے خطبہ غدیر خم کہتے ہیں، خطبہ دیا۔ اس خطبے کا ذکر مسند احمد میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، سب جگہ موجود، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ خطبے میں اللہ کے نبی نے عمومی طور پر تین باتیں بیان فرمائی۔ ایک، قرآن کی اہمیت بیان فرمائی، دوسری اہل بیت کی اہمیت بیان فرمائی، تیسری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں بیان فرمائی۔ مختلف طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی جی؟ حدیثیں بیان فرمائی۔ وہ الفاظ ملے جلے ہیں، الفاظ ملے جلے ہیں، لیکن وہ مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے وہ حدیثیں ملتی ہیں۔ اب حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حضرت علی کا اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ الفاظ مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلی کتاب ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہاتھ پکڑ کے؟ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، کہ سنو میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی بیان فرمائے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور میں وہ ہر مومن کا محبوب ہے میرے بعد۔ حضرت علی کے بارے میں ایک حدیث یہ بیان فرمائی، سمجھ آگئی بھائی؟ اب دوسری حدیث کیا اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اسی موقع پر جو الفاظ ملتے ہیں، یہ حدیث ہے ترمذی میں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں محبوب یا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ محبوب کر رہا ہوں۔ تیسری حدیث جو ابن ماجہ میں موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث، وہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کیا میں سارے مومنین کے جانوں سے ان کو محبوب نہیں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر فرمایا الست اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا میں ہر مومن کو اس کے نفس سے زیادہ محبوب نہیں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا فہذا ولی من انا مولاہ اللہم وال من والاہ اللہم عاد من عاداہ۔ فرمایا سنو، یہ علی ہر مومن کا محبوب ہے، اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دعوت رکھے اور دشمنی کرے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی کر۔ ابن ماجہ کی حدیث، بات سمجھ آ گئی بھی؟ نسائی شریف میں کیا حدیث ہے؟ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ ان اللہ مولایا، کہ اللہ میرا محبوب ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا محبوب ہوں۔ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، پھر علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا فَقَالَ مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، دیکھو میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ پھر فرمایا اللہم وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں نے 6 کے قریب حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں لفظ امامت سنا آپ نے؟ خلیفہ بلا فصل کا لفظ سنا؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ غدیر خم کے موقع پہ دیا، اور یہ 6 حدیثیں میں نے آپ کو باحوالہ سنائی ہیں، ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس میں حضور نے کیا کہا ہو کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہوگا؟ علی ہوگا۔ اب واپس آؤ، الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت پر ابن عباس نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جتنے احکام اور فرائض نازل کرنے تھے وہ کیا ہو گئے۔ اب اگر مسئلہ امامت اتنا فرض اور ضروری تھا اور اللہ پر واجب تھا تو پھر اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے بیان کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اللہ نے بیان نہیں کیا اور اللہ بیان کروانا چاہتے تھے تو پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کے اترنے کے بعد غدیر خم پر یہ مسئلہ امامت کیوں بیان نہیں فرمایا؟ تو پتہ یہ چلا کہ الیوم اکملت لکم، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں مسئلہ امامت کوئی نہیں، اگر ہوتا تو اللہ اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد غدیر خم کے موقع پہ حضور سے بیان فرما دیتے۔ تو حضور نے بیان نہیں فرمائی، اللہ نے بیان نہیں فرمائی، تو کیا پتہ چلا کہ اس مسئلے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال ان سے پوچھو، وہ سوال یہ پوچھو کہ دیکھو بھئی آپ کہتے ہو کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا، اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا، یعنی حضور فرما رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی مولا کہتے ہیں آقا کو، تو جیسے حضور آقا تو حضور کے بعد کون آقا ہوں گے؟ علی، یہ کہتے ہیں۔ تو پھر حضور کے بعد جب علی آقا ہیں تو پھر علی کیا ہو گئے؟ خلیفہ بلا فصل ہو گئے۔ یہ اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے سادہ سا سوال پوچھا کرو کہ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کی بات چلی، حضرت عمر کی خلافت بھی چلی، حضرت عثمان کی خلافت بھی چلی، حضرت علی نے ان 3 صحابہ کے خلیفہ بننے کے موقع پر یہ حدیث پیش کیوں نہیں کی؟ بات سمجھ آئی کہ ابو بکر تو خلیفہ کیوں بن رہا ہے؟ غدیر خم کا خطبہ تجھے یاد نہیں؟ اللہ کے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا، من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرت علی نے یہ حدیث پیش کی نہیں کی؟ ان سے پوچھو کیوں نہیں کی؟ دوسرا حضرت عمر سے کہتے ہو عمر تو خلیفہ نہیں بن سکتا، تو نے میرے نبی کے بارے میں نہیں، میرے نبی کے نبی سے میرے بارے میں نہیں سنا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فعلی مولا، تو تیرے بعد میں خلیفہ ہوں، تو خلیفہ نہیں بن سکتا۔ علی نے حدیث پیش کی نہیں کی؟ ان سے پوچھو کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے اس موقع پہ حضرت علی نے کیوں نہیں کہا عثمان تجھے یہ حدیث یاد نہیں من کنت مولا فعلی مولا، کہ حضور کے بعد میں خلیفہ بلا فصل ہوں گا؟ حضرت علی نے یہ حدیث پیش نہیں کی۔ ان سے پوچھو کیوں پیش نہیں کی؟ اس لیے حضرت علی نے پیش نہیں کی کہ جس کے بارے میں حدیث کہی گئی ہے حضرت علی سمجھتے تھے کہ اس حدیث سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بھی ثابت نہیں کر رہا، یہ بات سمجھ آئی کچھ کہ نہیں بھائی؟ کٹ لے بہ گئے ہو؟ یہ میرے پورے ہفتے کی محنت ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ جمعہ پڑھانا ہے تو فجر کے بعد بیٹھ کے کتاب پڑھ کے اور رٹا لگا کے آ جاؤں۔ میں پکی پکائی روٹی کا عادی مولوی نہیں ہوں، ذہن میں رکھنا۔
آج جمعے کا دن ہے, شام تک میں ریسٹ کروں گا, میں اگلی رات پھر بیٹھ جاؤں گا, میں پورا ہفتہ تیاری کر کے آپ کے پاس آتا ہوں بھائی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. ہاں آپ کی توفیق سے, آپ کی محبت میں یہ سارے کام کرتا ہوں. اچھا بھائی, اب ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے بھائی, کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہیں؟ اونچی آواز سے بولو یار, میرا ہی زور لگائی جا رہا. خلیفہ بلا فصل کون؟ ابو بکر. گلی گلی نگر نگر بولیا کو تو بھی توڑا بھی قبض کھلے. اب اس پر میرے پاس 3 قسم کی دلیلیں ہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر. صراحتاً بھی موجود ہیں, اشارتاً بھی موجود ہیں. میں پہلے اشارتاً بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اشارتاً یہ بات صحابہ کو سمجھائی ہے کہ بھی میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ کون ہوگا جی؟ اٹھاؤ قرآن جو میں نے شروع میں تلاوت کی. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ 4 آیتیں. اٹھاؤ تفسیر مظہری, اس آیت کی تفسیر میں میرے پاس شارٹ کٹ موجود ہے, کسے دیکھنا ہو آگے دیکھ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد الرسول سے مراد تو ہو گیا اللہ کے نبی. والذین معہ, حضور کے فوراً بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین معہ, اس سے مراد اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر ہے. تو حضور کے بعد کس کا پہلا نمبر؟ دوسرا لفظ آتا ہے اشداء علی الکفار, مفسرین نے لکھا اس سے مراد عمر بن خطاب ہے. تو خلافت میں دوسرا نمبر کس کا؟ پھر تیسری آیت اس کے ساتھ اللہ فرمائے رحماء بینہم, کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مفسرین نے لکھا اس سے مراد عثمان غنی. تو تیسرے خلیفہ کون ہوئے؟ مفسرین نے لکھا ہے, مولوی صغیر نے نہیں لکھا. چوتھی آیت ہے تراہم رکعا سجدا, کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع میں اور سجدے میں. فرمایا اس سے مراد حضرت علی ہیں. تو یہ قرآن کی آیت سے اللہ نے ترتیب سے ثابت کیا. اور یقین سے بتاؤ عملاً خلافت ایسے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلا نمبر ابو بکر, دوسرا عمر, تیسرا عثمان, چوتھا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اشاعتاً بات کر رہا ہوں. آگے چلو جی. اب مسلم شریف کی حدیث سنو بھائی. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6181. کتنی بھائی؟ مسلم شریف کی حدیث 6181. حدیث کیا ہے؟ ترجمہ سنو. اما عائشہ صدیقہ رضی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض میں, یعنی جس مرض میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, فرمایا کہ اپنے ابا یعنی ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ. اما عائشہ نے کہا, حضور نے مجھے کہا کہ اپنے ابا اور اپنے بھائی کو بلاؤ. کیوں بلاؤ؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں. کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا. حضور اپنے مرض میں کہہ رہے ہیں, جس مرض میں حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, بتا دیا گیا تھا, اس مرض میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کوئی حقدار اپنا حق جمانے کی کوشش کرے گا, حالانکہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد کون حقدار ہوگا؟ ابو بکر. مسلم شریف کی حدیث سمجھ آگی بھائی؟ آگے چلو جی. آگے ترمذی شریف کی حدیث سن لو بھائی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 3663. کتنی بھائی؟ 3663. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا, لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا میرے بعد. اور آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ فرمایا. میرے بعد کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر اور عمر. تو حضور نے اپنے بعد کس کا پہلے نام لیا؟ ابو بکر کا نام. یہ کس کی کون سی حدیث ہے بھائی؟ ترمذی شریف کی حدیث. بات سمجھ آگئی بھائی؟ یہ تو اشارتاً بات. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام نے وفات سے 4 دن پہلے جمعرات والے دن خطبہ دیا. خطبے میں اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ سنو, یہ جس کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے, سارے دروازے بند کر دو, ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ میرے بعد
ابو بکر ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنی مستلق. تو اس کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے بعد ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ لینا کس کا حق ہے؟ امام کا حق ہے، خلیفے کا حق ہے، بادشاہ کا حق ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر تمہیں زکوٰۃ دینی ہو تو ابو بکر کو دینا. جتنی اہل بیت سے محبت میں اور آپ سنی حضرات اہل سنت کرتے ہیں، کائنات میں کوئی طبقہ اہل بیت سے اتنی محبت نہیں کرتا. یہ میرا دعویٰ ہے، اس میں بڑی دلیل میرے پاس موجود ہے. اگر نہیں ہو تو یہ 10 محرم کو جو میں نے حضرت حسین پہ بیان، بلا فصل ابو بکر ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ علی، ان کی کتابیں کہتی ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، حضور کے بعد اگر خلیفہ بلا فصل ہے تو ابو بکر ہے. ہوائی فیر نہیں ہے، کتاب کا نام سنو. تفسیر قمی شیعوں کی کتاب ہے، بڑی معتبر. تفسیر قمی صفحہ نمبر 376، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر جلد نمبر 2. اس میں حدیث ہے، اما حفصہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے حفصہ، میرے بعد فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعدہ ابوکی فقالت من اخبرک بہذا قال اللہ اخبرنی. حضور فرما رہے کہ اے حفصہ، میرے بعد خلافت کا حقدار وہ ابو بکر ہوگا. یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ شیعوں کی کتاب ہے، تفسیر قمی، اس سے بات کر رہا ہوں. اما حفصہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا اور اس کے بعد تیرا ابا یعنی عمر بن خطاب ہوگا. اب اما کا سوال سنو، یا رسول اللہ من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کا. میرے نبی کا جواب سنو، فرمایا اللہ اخبرنی، فرمایا حفصہ میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے. اب یہ ایک حدیث ہے، یہ میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دیا. دوسری کتاب ان کی اٹھاؤ، تفسیر صافی صفحہ نمبر 194، جلد نمبر 5، اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے. اما حفصہ کو حضور نے کہا اے حفصہ میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر، اس کے بعد خلیفہ ہوگا تو تیرا ابا. اما نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے. تیسری کتاب شیعوں کی لو، تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 5، صفحہ 367، اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے. حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد تیرا ابا ہوگا. یا رسول اللہ کس نے بتایا؟ کہا اللہ نے بتایا. چوتھی کتاب تفسیر البصائر صفحہ نمبر 400، اس پر بھی یہی حدیث موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حفصہ میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا، اس کے بعد خلیفہ ہوگا تو عمر ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کون بتا رہا؟ فرمایا مجھے میرے اللہ بتا رہا. یعنی یہ تقسیم نہ مولوی صغیر کی ہے، نہ علماء دیوبند کی ہے، نہ کسی مولوی کی ہے. یہ تقسیم کہ میرے نبی کے بعد خلافت کا حقدار صرف ابو بکر ہوگا، یہ تقسیم اللہ رب الجلال کی ہے، اللہ جل جلالہ. تو جو اس تقسیم پہ راضی نہیں وہ کیا کرے؟ الٹا لٹک جائے یا چلو بھر پانی میں مر جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھئی میری بات سمجھ آ گئی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. اور ہم حضور کے بعد کس چیز کے قائل ہیں؟ خلافت کے کہ امامت کے؟ خلافت کے قائم ہیں. اللہ ہمیں اس عقیدے کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لو.